اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مخلوقات بنائی ہیں. آپ دیکھتے ہو کہ اللہ نے جانور بھی بنائے، اللہ تعالیٰ نے پیڑ پودے بھی بنائے، اللہ نے زمین بھی بنائی ہے، اللہ نے آسمان بھی بنایا، اللہ نے یہ گیلیکسیز، یہ سٹارز، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں ان کے اندر انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے باقیوں سے. اچھا، آپ اس میں جنوں کو بھی انکلوڈ کر لیں کہ جنات اور انسان، اللہ تعالیٰ نے یہ دو مخلوقات ایسی بنائی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات سے تھوڑا سا ڈفرینس رکھا ہے. باقی مخلوقات، باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو الگوریدم دے دیا ہے وہ اسی کے مطابق چل رہی ہے. دے ڈونٹ ہیو اینی کائنڈ آف فری ول. جس طرح وہ چل رہے ہیں، جس طرح وہ ایک گزر رہی ہے معاملہ چل رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو ایک اس کی لائف ایک فری ول دی ہوتی ہے، ایک تھوڑی سی فری ول دی ہوتی ہے جس کو وہ جس طرف بھی لگا لے. چاہے تو اس کو نیکی کی طرف لگا لے، چاہے تو اس کو برائی کی طرف لگا لے. چاہے تو اپنی اسی زبان سے قرآن پڑھ لے، تلاوت کر لے، چاہے تو انہی آنکھوں سے قرآن کی زیارت کر لے، ماں باپ کی زیارت کر لے، نیک لوگوں کی زیارت کر لے، کعبہ کی زیارت کرے، روضہ رسول کی زیارت کرے، اور چاہے تو انہی آنکھوں سے وہ کوئی غلط چیز دیکھے. تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر ایک کائنڈ آف فری ول موجود ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ایک، کیونکہ یہ انسانوں کے لیے ایک ایگزام ہے، یہ ایگزام جو ہے نہیں ہے، یہ ایگزام جو ہے یہ پیڑ پودوں کے لیے نہیں ہے، یہ ایگزام ماؤنٹینس کے لیے بھی نہیں ہے، یہ ایگزام بیسیکلی انسان کے لیے. دیکھیے آپ اور میں، ہم سب لوگ جو اس جگہ بیٹھے ہوئے، یہ اصل میں ہم ایک ایگزامینیشن ہال میں، اور یہ پوری کی پوری لائف ایک ایگزام ہے جو ہم سالو کر رہے ہیں. ہمارے اعمال جو ہیں یہ وہ اعمال نامہ ہے، یہ وہ آنسر شیٹ ہے جو ہم فل کر رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہمارے اندر نیت ہے، کیا معاملات ہم کر رہے ہیں. تو یہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ انسان کے لیے بنائی ہیں، اور انسان جو ہے نا وہ ان تمام ڈائنامکس کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر اس کام کی طرف جاتا ہے جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے. یہ گناہوں کے جو کہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے، اور ایک انیمی شیطان ہو گیا جو کہ باہر پایا جاتا ہے. اب شیطان کو بھی آپ دیکھو کہ شیطان جو ہے نا وہ ہمیں نظر نہیں آتا. شیطان کے ایج حاصل ہے. مثال کے طور پہ شیطان جو ہے نا وہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے. اس کے ٹیکنالوجی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، اور یہ وجہ کہ ہمیں وہ نظر نہیں آتا. اگر مثال کے طور پہ شیطان آئے اور آ کے آپ کے ذہن میں کوئی وسوسہ ڈالے اور آپ کو شیطان نظر بھی آ رہا ہو، تو یو کین ایزیلی فگر آؤٹ کہ یہ شیطان نے میرے دل میں ڈالا ہے. لیکن آپ دیکھو کہ شیطان آپ کو نظر بھی نہیں آتا. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ شیطان ہمارے اندر خون کے ساتھ دوڑتا ہے، خون کے ساتھ گردش کرتا ہے. اٹ مینس کہ وہ ہمیں ان سائڈ آؤٹ جانتا ہے. پھر آپ دیکھو کہ شیطان جو ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کا لگا ہوا ہے. تو اس کا تجربہ کتنا ہے، کتنے لوگوں کو وہ ڈیل کر چکا ہے. تو اس کو ہمیں ڈیل کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. اس کو پتا ہے کہ ہماری ویکنیسز کیا ہیں، اس کو پتا ہے ہماری اسٹرینتھ کیا ہے، کہاں پہ ہم پھسلتے ہیں. تو یہ چیز بھی شیطان کو پتا ہے. اور پھر اسی طرح سے شیطان جو ہے نا وہ بہت بڑا آپ کہہ لو کہ سائیکیٹرسٹ بھی ہے. وہ ہماری نفسیات کے ساتھ بھی کھیلتے. جیسے بھی گناہ میں انسان مبتلا ہے وہ اللہ سے ندامت کے ساتھ کہتے ہیں یا اللہ غلط ہو گیا، اللہ یہ مجھ سے غلط ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً گناہ کو معاف کرے. اور یہ جو گناہ ہے، یہ جو توبہ ہے نا، توبہ اس کے لیے نا کچھ شرائط ہے. پہلی چیز یہ کہ آپ جس بھی گناہ پہ توبہ کر رہے ہیں، سب سے پہلے آپ اس کو غلط سمجھیں کہ یہ غلطی آپ نے کی ہے. اچھا، مثال کے طور پہ اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے نا آپ اس کو ایسے سمجھیں. کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نا اپنی غلطی مانتے نہیں. وہ کہتے ہیں جی میں تو گناہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ پورا معاشرہ ایسا کر رہا ہے، میرے فلانے دوست بھی ایسے کر رہے ہیں، دیکھو فلاں بھی تو ایسے کر رہا ہے، فلاں بھی تو ایسے کر رہا ہے، فلاں بھی تو ایسے کر رہا ہے. تو اس وجہ سے چونکہ سارے ہی ایسا کر رہے ہیں تو اس لیے اگر میں نے کر لیا تو کیا بڑی بات ہے. اصل میں
یہ وہ ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے نا توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ آپ اپنے آپ کو غلط کہہ ہی نہیں رہے۔ اچھا، اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے آپ حضرت آدم علیہ السلام کی جو سٹوری ہے نا، وہ آپ اس کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری جنت بنائی، اور جنت بنا کے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کا مطلب سب چیزوں کی آتھرائزیشن دے دی، جسٹ ایک درخت سے منع کیا کہ آپ نے بس اس کے پاس نہیں جانا۔ اور کیا ہوا کہ الٹیمیٹلی جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ لے لیا تو کیا کیا، فوراً جیسے ہی پتا چلا کہ مجھ سے غلط ہو گیا، فوراً کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں پر، وان لم تغفر لنا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم سب خسارہ پانے والوں میں سے ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اچھا، اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے نا ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ پوری جنت تو حلال تھی، یہ بھی حلال کر دے، یہ نہیں کہا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ میں نے غلط نیت سے نہیں کھایا تھا، میں نے تو اس لیے کھایا تھا کیونکہ شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا کہ اگر آپ یہ کھا لیں گے تو پھر آپ ہمیشہ یہیں پہ رہیں۔ تو یہ بھی ایکسکیوز نہیں دیا کہ میری کوئی غلط نیت تو نہیں تھی، نہ اپنی نیت کا ایکسکیوز دیا، نہ کوئی اور لاجک دی، سیدھا سیدھا یہ کہا کہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ جب انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور اپنی غلطی کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے تو تب اس کی توبہ ہوتی ہے۔ جب تک وہ منسوب کرے گا ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو غلط سمجھے گا ہی نہیں، تو پھر کیا توبہ؟ مطلب آپ اس کی مثال ایسے سمجھو کہ اب مثال کے طور پہ جو ہے نا، یہ بلاول آتا ہے، میں بلاول سے کہتا ہوں یار تم نے نا یہ غلط کام کیا، ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے کہ جی یہ اب غلطی اس نے کی ہے، لیکن یہ اپنے پہ بلیم لینے کے بجائے، اپنی غلطی ماننے کے بجائے یہ کہے کہ نہیں میری نیت ایسی نہیں، میری نیت ایسی نہیں۔ میں کہوں گا یار پہلے تم اپنی غلطی تو مانو، نیت کی بات تو بعد کی ہے، پہلے جو تم سے غلطی ہوئی ہے تم پہلے اس کو تسلیم تو کرو۔ تو اس لیے جب تک انسان اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا نا، اور وہ بلیم اپنے اوپر نہیں لیتا، تو تب تک اس کے اندر وہ سچی شرمندگی ہوتی ہی نہیں، اس کے اندر وہ گلٹ ہوتا ہی نہیں، اسی لیے وہ توبہ نہیں ہوتی۔ اب مثال کے طور پہ آپ اکثر لوگ جو ہے نا وہ یونیورسٹی جاتے ہیں اور اچھی خاصی بد نظری کر کے آتے ہیں، اچھا اس کے بعد کیا کہتے ہیں، تو ماحول ہی ایسا۔ دیکھو جب آپ نے بلیم اپنے اوپر سے ہٹا ہی دیا تو کیا اب آپ کو توبہ کی توفیق ملی؟ نہیں ملی، کیونکہ آپ اپنے آپ کو غلط سمجھ ہی نہیں رہے۔ شیطان کا سب سے بڑا وار یہ ہوتا ہے کہ کسی کو گناہ پہ لگا کر اس کو اس کی ایک جسٹیفیکیشن دے دے، ایک لالی پاپ دے دے، اور اس جسٹیفیکیشن کی وجہ سے وہ انسان وہ گناہ کرتا رہتا ہے، اور جسٹیفیکیشن کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملی، کیونکہ توبہ کی توفیق تو اس کو ملے گی نا جو اپنے آپ کو غلط سمجھے گا۔ تو پہلی چیز جو توبہ میں کرنی ہوتی ہے نا وہ یہ کہ اپنے آپ کو غلط سمجھے، اور وہ بلیم کسی اور پہ نہ ڈالے، نہ معاشرے پہ ڈالے، نہ فرینڈس پہ ڈالے، نہ سوشل میڈیا پہ ڈالے، کسی پہ نہ ڈالے۔ وہ ندامت آپ کی ہو اور آپ سمجھو کہ ہاں یہ میں نے غلط کیا ہے، یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ جب تک آپ اپنے اوپر یہ لو گے نہیں تو تب تک آپ توبہ کے اسٹیپ پہ چڑھو گے ہی نہیں۔ تو اس لیے توبہ کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو غلط سمجھے۔ اچھا، اب دوسری طرف شیطان نے کیا کیا، شیطان کو حکم دیا سجدے کا اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اچھا فوراً جب سجدہ نہیں کیا تو اگر عقل مند ہوتا تو توبہ کر لیتا، لیکن اس نے توبہ نہیں کی، اس نے پتا کیا کیا، لاجک دینے لگا، میں آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے بنے ہیں، آگ اوپر جاتی ہے، آگ سپیریئر ہے مٹی سے، اس طرح کی لاجک دینی شروع کر دی۔ اور آپ آج کل نوجوانوں میں یہ دیکھ رہے ہوتے، آپ کسی کو کہو نا یا تم غلط کہہ رہے ہو، 100 قسم کی جسٹیفیکیشن دیتا ہے، ساری تو کر رہے ہیں، میں نے تو کر لیا تو کیا ہو گیا، میری نیت ایسی نہیں ہے۔ اب کسی کو بول رہے ہیں یار تم نے حرام ریلیشن رکھا ہوا ہے، تو کہتے ہیں میری کون سی غلط نیت ہے، میں نے تو نکاح کرنا ہے۔ بھائی جب نکاح کرنا ہے تو نکاح کر لینا، بٹ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تمہاری نیت نکاح کے ساتھ تم اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے۔ اچھا اسی طرح سے اکثر لوگ جو بندہ بھی جس گناہ میں بھی مبتلا ہے، نارملی ایسے ہوتا ہے کہ ہماری لائف، اگر آپ غور سے اپنی لائف کا انالیسس کرو نا
تو ہر بندے کی لائف میں 1 2 3 ایسے گناہ ہوتے ہیں جس میں وہ کہیں نہ کہیں پھنسا ہوتا ہے. کسی کے اندر زیادہ ہوتے ہیں, کسی کے اندر کم ہوتے ہیں. اچھا, اب وہ جو گناہ ہوتے ہیں نا جن میں آپ پھنسے ہوتے ہیں, تو آپ نے یہ دیکھنا کہ کہیں آپ نے اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں پیدا کی ہوئی. اب مثال کے طور پہ ایک شخص فجر میں نہیں اٹھ رہا, اب وہ جسٹیفیکیشن کیا دیتا ہے, میں لیٹ آتا ہوں, میں لیٹ سوتا ہوں, میری آنکھ نہیں کھلتی. اب یہ کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ اس کا مطلب کہ آپ اپنی غلطی پہ آ ہی نہیں رہے, آپ اپنے آپ کو غلط کہہ ہی نہیں رہے. کیونکہ اب آپ اپنے آپ کو غلط نہیں کہہ رہے, اس لیے اب آپ کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملی, اور یہی ہو رہا ہوتا ہے. تو الٹیمیٹلی جس گناہ میں آپ مبتلا ہوتے ہو, دا فرسٹ اسٹیپ ٹو ڈو توبہ از کہ آپ اپنے آپ کو غلط سمجھو, مانو کہ ہاں میں غلط ہوں, تسلیم کرو کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. جب تک آپ تسلیم ہی نہیں کرو گے تب تک کیا ہوگا؟ اچھا, اکثر اس چیز کی تربیت جو آپ کے نارملی جو آپ کے مشائخ ہوتے ہیں وہ بھی ایسی تربیت کرتے ہیں. اکثر جو آپ کے مینٹورز ہوتے ہیں, مشائخ ہوتے ہیں نا, وہ کبھی کبھی اپنے اسٹوڈنٹ کو نا کسی غلط بات پہ بھی ڈانٹ دیتے ہیں. اچھا, وہ اس لیے نہیں ڈانٹتے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا, بلکہ وہ اس لیے ڈانٹتے ہیں, وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے کہ نہیں. کیونکہ وہ اس کے اندر یہ عادت ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ جب تم سے غلطی ہے تم نے اس کو تسلیم کرنا ہے. اور یہ جو تسلیم کرنا ہے نا, یہ جب تک انسان لاجکس کے اندر پھنسا رہتا ہے نا, تب تک وہ اپنے آپ کو غلط کرتا ہی نہیں ہے. کیونکہ اس کو لاجکس اس کا نفس بھی دے رہا ہوتا ہے اور شیطان بھی دے رہا ہوتا ہے, اس کو لاجکس پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. دیکھو تم اس لیے نہیں کر رہے, دیکھو تم اس لیے نہیں کر رہے, تم اس لیے نہیں کر رہے. کوئی شخص کسی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے, وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ بھائی لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے, معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. عجیب فلسفی. اس کا مطلب کہ آپ اپنی غلط چیز کو غلط سمجھ ہی نہیں رہے, اور چونکہ آپ غلط نہیں سمجھ رہے اس لیے اب وہ آپ سے چھٹی بھی نہیں. اکثر لوگ غیبت کر رہے ہوتے ہیں, اچھا اب وہ غیبت کو غلط ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے. اب وہ جب غیبت کو غلط سمجھیں گے ہی نہیں تو وہ غیبت چھوٹے گی کیسے؟ آپ جھوٹ کا نیا نام رکھا ہے بہانہ. میں نے تو بہانہ کیا تھا, ایشو کا کوٹیڈ نیم رکھ دیا. تو اب جب جھوٹ کو جھوٹ سمجھو گے ہی نہیں, یہ سمجھو گے ہی نہیں کہ جھوٹ غلط ہے, تب تک آپ جھوٹ پہ توبہ کیسے کرو گے؟ آپ کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملے گی. تو اس لیے جو گناہ بھی چھوڑنا ہوتا ہے, یا جس گناہ میں آپ مبتلا ہوتے ہو, تو توبہ کے لیے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ کہ آپ کو کسی لاجک کو ایکسیپٹ نہیں کرنا, آپ نے اپنے آپ کو بلیم کرنا ہے. جب تک یہ کرو گے نہیں, آپ توبہ کی طرف فرسٹ اسٹیپ آپ کا چلے گئی. تو جب بھی کبھی آپ ایسے موقع پہ ہونا, تو ہمیشہ یہ سوچ لیا کرو کہ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کا راستہ فالو کرنا ہے یا ابلیس کا راستہ فالو کرنا ہے. آپ کو فوراً اندر سے جواب مل جائے گا. تو اس لیے the first thing that you need to do is to blame yourself. آپ اپنے آپ کو غلط کہو, اپنے آپ کو غلط سمجھو کہ یس میرے اندر یہ غلطی ہے. ایک دفعہ میں نے اپنے شیخ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا, کہ آئی گیس اخلاق کے بارے میں سوال کیا. میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اخلاق اچھے ہو. تو انہوں نے بڑی پیاری بات فرمایا کہ بیٹا دیکھو, انسان نے جو چیز سیکھنی ہو نا, جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو تسلیم کرو کہ آپ کے اندر وہ چیز نہیں. یعنی کہ اگر آپ اپنے اخلاق اچھے کرنا چاہتے ہو تو پہلے اس بات کو تسلیم کرو کہ آپ بد اخلاق ہو. جب تک آپ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرو گے نا, آپ کے اندر اچھے اخلاق آئیں گے ہی نہیں. اور اسی طرح سے جب تک آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرو گے نا کہ ہاں یس میں غلط ہوں, تب تک آپ اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش ہی نہیں کرو. اچھا, مثال کے طور پہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو آپ میں سے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, کچھ بچے ہیں جو کچھ نمازیں پڑھتے ہیں کچھ چھوڑتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو کبھی کبھی پڑھتے ہیں. یعنی کہ ہر بندہ اپنے اپنے لیول پہ ہے. اچھا, جو 5 وقت نماز پڑھا ہے نا, اس کو چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ یس میں نماز تو پڑھوں بٹ میری نماز کے اندر بہت ساری کمی ہے. پھر اسی طرح جو کم پڑھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ ہاں میں نے پوری پڑھنی. یعنی کہ آپ دین میں جس بھی لیول پہ ہو, آپ کو ہمیشہ اپنی خامیوں کو دیکھنا ہے, کمیوں کو دیکھنا ہے, تاکہ آپ اپنے آپ کو بلیم تو کر سکو کہ یس مجھ سے غلط ہو رہا ہے. جب تک آپ اس بات پہ آؤ گے نہیں نا, آپ کی نماز امپروو بھی نہیں ہوگی, آپ کا دین امپروو بھی نہیں ہوگا. اچھا, اگر آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا, مثال کے طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ میں سچ بولتا, تو آپ کو لگتا ہے کہ جی میں کسی کی غیبت نہیں کرتا, تو اب آپ اس کو مزید نکھارنے کی کوشش کریں. اب وہ کیسے ہوگا کہ آپ یہ ڈھونڈو کہ یس ابھی میں نے اس کو مزید اس کو نا جس کو کہتے ہیں نا کہ ایکسیلنس پر لے کر جانا.
تو اس لیے آپ جو بھی کام کر رہے ہو اس میں پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے، جو توبہ کے لیے ضروری ہے، وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو غلط سمجھو. اور جس ٹائم آپ اپنے آپ کو غلط سمجھو گے، فوراً ہی نیکسٹ اسٹیپ آئے گا. توبہ کے لیے دوسری کنڈیشن فلفل ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کیے پر آپ کو ندامت ہو. پہلی چیز کیا ہے، پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو غلط سمجھنا ہے. جو گناہ بھی آپ کر رہے ہو یا جو نہیں کر رہے یا جو نیکیاں کر رہے ہو، ہر جگہ جس لیول سے آپ نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، تو آپ وہاں پہ یہ سوچو کہ ہاں میرے اندر یہ ڈیفیشنسی ہے. دیکھو ایک مثال ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا معدہ خالی ہے تبھی تو کھانا کھاؤ گے نا. اگر آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ کا معدہ خالی ہے تو کیوں کھاؤ گے؟ اسی طرح جب تک آپ کو لگتا ہی نہیں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تب تک آپ وہ کیوں لوگے؟ تو اس لیے یہ توبہ کی فلسفی نا ہماری جب تک آخری سانس ہے نا، یہ تب تک ہمارے کام آنے والی چیز. تو اس لیے جس چیز کے بارے میں بھی، اب مثال کے طور پہ آپ نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر. اب نہ گناہوں پر اپنے آپ کو بلیم کرنے کی کیفیت ہوتی ہے، نہ اس پر شرمندگی ہوتی ہے. یہ کیفیت ہوتی نہیں ہماری، اسی لیے وہ جسٹ آپ سمجھ لو کہ وہ الفاظ کے ساتھ ہم گزر جاتے ہیں، وہ فیلنگ ہمارے اندر نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہماری لائف میں چینجنگ بھی نہیں آتی، تبدیلی بھی نہیں آتی. تو اس لیے پہلی چیز تھی کہ توبہ، جو گناہ آپ کر رہے ہوئے جو بھی چیز ہے اس کا بلیم آپ نے اپنے اوپر لینا ہے، کسی اور پہ نہیں ڈالنا. جب آپ نے یہ کہا نا کہ میں نے یہ گناہ اس وجہ سے کیا ہے، تو اس کا مطلب آپ نے بلیم اپنے اوپر سے ہٹا لیا. اور جس ٹائم بلیم آپ نے اپنے اوپر سے ہٹا لیا، اب آپ کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی. کیا توبہ ہوگی آپ کی؟ کیا توبہ ہوگی؟ آپ تو اپنے آپ کو بلیم ہی نہیں کرے. اچھا، اب جیسے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو تھے، وہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی. ان کی قوم جو تھی انہوں نے ان کی دعوت پر وہ ایمان نہیں لے کر آئی. تو حضرت یونس علیہ السلام چل پڑے. انہوں نے بھی اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا تھا انہوں نے تو میری دعوت قبول نہیں کی، بس میں چلتا ہوں. اچھا، اپنے طور پر ان کی نیت ٹھیک تھی، انہوں نے تو دعوت دی تھی اور آگے سے انہوں نے قبول نہیں کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیارے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آزمائش میں ڈالا، ایک امتحان میں ڈالا کہ وہ کشتی تھی، آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک مچھلی آئی، مچھلی کے پیٹ میں وہ چلے گئے اور وہیں رہے. اچھا، اب مچھلی کے پیٹ میں جب وہ تھے تو انہوں نے کیا پڑھا تھا جس سے ان کی نجات ہوئی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ، کہ لا الہ الا انت، کہ اے رب آپ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے. سبحانک، اور اے اللہ آپ پاک ہیں، آپ پاک ہیں ہر شے سے، ہر نقص سے پاک ہیں. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالم ہوں. اب حضرت یونس علیہ السلام یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ میں دعوت دے کر تو آیا ہوں، انہوں نے قبول ہی نہیں کیا، میں کیا کرتا. لیکن آپ دیکھو بالکل ایسا کوئی ایکسکیوز نہیں دیا، بلکہ بلیم اپنے اوپر لیا. انی کنت من الظالمین. اور یہی وجہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کو اس سے جو تھی وہ اس مچھلی کے پیٹ سے نجات دی. تو اس لیے جو آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اس کو اون کرنا سیکھیں. جب تک آپ اون نہیں کرو گے آپ بہتر ہو ہی نہیں سکتے. آپ بہتر ہو ہی نہیں سکتے، آپ پھنسے رہو گے اسی سائیکل میں، انہی چیزوں میں پھنسے رہو، انہی گناہوں میں، وہی صبح شام آپ کی ایسی چلتی رہی. تو اس لیے جو آپ نے جو بھی گناہ ہو، پہلے اپنے آپ کو بلیم کرنا ہے، اور دوسری چیز کہ ندامت اپنے اوپر تاریخ کرنی ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ ایک گناہ کرتا ہے. اب وہ گناہ تو وہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے ہاں میں نے غلط کیا، لیکن ندامت ہی نہیں. اب آپ کیا کہو؟ آپ کہو گے کہ یار یہ تو اس کا ایٹیچیوڈ ہی ٹھیک نہیں، اس کے اندر ریگریٹ ہی کوئی نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے الندم توبۃ، ندامت ہی توبہ ہے، ندامت ہی توبہ ہے. یعنی کہ اگر کسی کو ندامت ہوگی تو توبہ ہوگی، ندامت ہی نہیں ہے تو توبہ ہی نہیں. اب دیکھو نا، اب مثال کے طور پہ رفیع اللہ جو ہے نا وہ کسی لڑکے کو کوٹ کے آ جائے، اب میں اس کو کہوں کہ یار تم نے مارا ہے کہ ہاں میں نے مارا ہے، یعنی کہ اس کے اندر ندامت ہی کوئی نہ ہو مارنے کی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ندامت نہیں ہے نا، تو اس کا مطلب کہ اب اس کی توبہ نہیں ہوگی. ٹھیک، اب اگر ندامت ہی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ابھی توبہ اس کی ٹھیک نہیں ہے. تو دوسری کنڈیشن جو توبہ کے اندر ہونی ضروری ہوتی ہے نا، وہ اپنی کیے پر ندامت ہے کہ یہ آئی ہیو ڈن دس رانگ.
میں نے غلط کیا. تو دوسری چیز کیا ہے؟ ندامت. اچھا اب اسی طرح سے جو تیسری چیز جو توبہ کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم. اچھا یہ ہم سے نہیں ہوتا. ہم جب توبہ کرتے ہیں نا تو ہمارے دل کے اندر پتہ کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ یہ گناہ نا اس دفعہ معاف کر. یعنی کہ ہمارے دل کے اندر نا کہیں چھپا ہوتا ہے کہ یہ ابھی میں نے کرنا ہے دوبارہ. یہ بھی توبہ نہیں ہوتی. توبہ یہ ہے کہ آپ کے اندر نیت یہ ہو کہ میں نے آئندہ نہیں کرنا. کچھ بھی ہو جائے میں نے آئندہ نہیں کرنا. بے شک اگلے ہی لمحے ہو جائے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کرتے وقت آپ کی نیت ہو کہ میں نے آئندہ نہیں کرنا. اب ہماری یہ نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کرنا, لیکن اس میں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ پچھلا ڈیلیٹ ہو جائے, ابھی نیا کھاتا میں نے کھولنا ہے. دل کے اندر یہ ہوتا ہے ابھی نیا کھاتا میرا چل رہا ہے, ابھی میں نے وہ ساری چیزیں میں نے چھوڑی نہیں ہے. یس ہفتے بعد 2 ہفتے بعد پھر میں وہ گناہ کروں گا, یعنی کہ دل کے اندر یہ چیز ہوتی. تو اس کا مطلب کہ ابھی بھی آپ توبہ پر سچے نہیں ہیں. تو تیسری کنڈیشن جو توبہ کے لیے آپ کو چاہیے ہوتی ہے نا وہ یہ کہ آپ کے فیوچر ایسپیریشن ہو کہ میں نے اب یہ نہیں کرنا, میں نے یہ نہیں کرنا. اس موقع پہ جس موقع پہ آپ توبہ کر رہے ہو تو اس کے اندر یہ 3 چیزیں آپ کے اندر ہونا ضروری ہے. پہلی چیز کہ اس گناہ کو اپنے پر اون کریں, کسی اور پر بلیم نہ ڈالیں. ڈونٹ بلیم ادرس کہ اس کی وجہ سے ہو گیا, فلانے دوست نے کروا دیا, فلانی چیز نے کروا دیا, فلانے معاشرے نے کروا دیا, یہ تو سوسائٹی ایسی ہی ہے, یہاں میں کیا کرتا, میرے سارے سرکل ہی ایسے, میں کیا کرتا, میرے سارے لوگ ہی ایسے, میں کیا کرتا, معاشرہ ہی اتنا گندا ہے. جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی ماحول ہی بہت برا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اصل میں, وہ اپنے اوپر سے بلیم ہٹا کر ماحول پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ایسوں کو توبہ نہیں مل رہی ہوتی, اسی وجہ سے ان کو توبہ کی توفیق نہیں. جو بندہ اپنی چیزیں دوسروں پر ڈال رہا ہوتا ہے نا, آپ نوٹ کرو گے کہ ایسے بندے کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی. توبہ کی توفیق ملے گی ہی تب جب یہ 3 کنڈیشن ہوں گی آپ کے اندر. کہ پہلی چیز کہ آپ نے اس گناہ کو اون کرنا ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور یہ میری غلطی تھی, یہ میری غلطی تھی, یہ میں نے غلط کیا ہے. دوسری چیز کہ آپ ندامت بھی ہو آپ کو اس کے اوپر, یہ میں نے غلط کیا ہے. یہ نہیں کہ اون کر لیا بٹ اندر اکڑ ہے. تو ایسی توبہ نہیں ہوتی, بلکہ توبہ میں ندامت میں کہتے تھے یہ 100 قتل کر کے آئے اور اللہ کے سامنے حاضر. یعنی کہ اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے تم آئے ہو تو اتنا بڑا تم پہ, اور تم اس رب کے سامنے حاضر ہو. تو اس لیے ہمیں اپنے کسی بڑے کے سامنے حاضر ہونا پڑتا ہے نا, اور ہمیں یہ ہو کہ اس کو ہمارے جو جتنے چھپی ہوئی حرکتیں ہیں نا وہ ساری پہ کھل گئی, تو ہمیں کتنی ندامت ہوتی, کتنی ندامت ہوتی. تو اس طرح کی ندامت آپ کو چاہیے ہوتی ہے, اس سے زیادہ ندامت چاہیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. جب آپ رجوع کرتے ہو اللہ تعالیٰ یہ دیکھا کرو کہ آپ جس گناہ کے بارے میں خیال کر رہے ہو, سوچ رہے ہو, ایٹ دیٹ مومنٹ جب آپ وہ گناہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے تھے, اور اللہ چاہتے اسی وقت زمین کو حکم دیتے, زمین آپ کو پھٹتی اور آپ کو اندر لے لیتی. اسی وقت اللہ اپنی کسی مخلوق کو حکم دیتے, وہ اٹھتی اور آپ کا سر قلم کر دیتی. اسی وقت اللہ کسی فرشتہ کو بھیجتے جو آپ کو ادھر ہی جلا کے راکھ کر دیتا. اسی وقت اللہ تعالیٰ کچھ آپ کے ساتھ ایسا کر دیتے کہ آپ کو لگ بتا جاتا, آپ سالوں سال بستر پہ پڑے رہتے. اسی وقت ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے اس کی روح کھینچ لو, کچھ بھی ہو سکتا تھا. اس موقع پہ بھی موت آ سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا حلم تھا, اللہ تعالیٰ کا صبر تھا. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ نیت ہی نہیں کر رہے ہوتے چھوڑنے کی, اور پھر وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے پریشان ہیں. بھائی تم نیت تو کرو, تم یہ کرو تو صحیح. اچھا پھر اکثر بچے کہتے ہیں ہمارا مورال اس لیے ڈاؤن ہوتا ہے کیونکہ ہم نے بہت دفعہ نیت کی بھی تھی بٹ اسٹل ہم چھوڑ نہیں سکتے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے نیت کر لی تھی نا اللہ وہ قبول ہو گئی, اس وقت آپ کا پچھلا اکاؤنٹ سارا کلیئر ہو گیا کیونکہ آپ کی نیت ٹھیک تھی. اگر ان 3 کنڈیشنز کے ساتھ ایک ہی رات میں 70 دفعہ بھی اگر آپ سے گناہ ہو گیا اور 70 دفعہ بھی آپ نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ ہر دفعہ آپ کی توبہ قبول کرتا. اللہ تعالیٰ از ریڈی ٹو فورگیو. وہ ایک شعر ہے نا, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دیکھ لائیں کسے راہ روی منزل ہی نہیں.
اللہ تعالیٰ تو بندے کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ تو انتظار کرتے ہیں کہ میرا بندہ کب آئے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ رات کو انتظار کرتے ہیں، ہاتھ پھیلا کے انتظار کرتے ہیں کہ میرے بندے کہاں ہیں، میرے پیارے بندے جو جن سے دن میں گناہ ہوئے وہ مجھ سے توبہ کریں، میں ان کے گناہ معاف کروں۔ اور جب دن ہوتا ہے تو اس ٹائم بھی اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلائے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہاں ہیں میرے بندے جو راتوں کو گناہ کر رہے تھے، اب آئیں اپنے گناہوں کی معافی مجھ سے مانگیں، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ تو ریڈی بیٹھے۔ آپ لو تو صحیح، اتنے رحیم و کریم رب ہونے کے باوجود اگر انسان توبہ نہ کرے تو پھر وہ جہنم میں جائے گا تو کیا ہے؟ اب پھر آپ کیسے بلیم کر سکتے ہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو جہنم میں ہمیں بھیجنا چاہتا تھا اس لیے اللہ نے جو ہے نا وہ جہنم بنائی تھی، پھر آپ اللہ کو بلیم کر رہے ہو۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اتنی آپشنز دی تھی، آپ خود ہی نہیں آنا چاہ رہے تھے، آپ کے اپنے اندر کی کوئی آپ کو آنے نہیں دینا چاہ رہی، آپ کا نفس ہی آپ کو ریزسٹ کر رہا تھا۔ تو اس لیے جتنی دفعہ بھی توبہ کرنی پڑے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھئی بار بار توبہ کرتے ہیں بار بار ٹوٹ جاتی ہے، وہی تو ٹوٹتے تو کیا ہو گیا؟ وہ رب معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا، ہم معافی مانگتے مانگتے کیوں تھک جاتے؟ کیا اس رب نے کہا ہے کہ تم سے اتنی دفعہ معافی مانگو گے اس کے بعد میں توبہ نہیں قبول کروں گی؟ کیا کہا ہے اس رب نے؟ بالکل نہیں کہا۔ وہ رب تو کہتا ہے جتنی مرضی دفعہ توبہ کر، میں تو حاضر ہوں، میں تو تجھے معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا۔ اب ایک شخص ہے وہ گھر سے باہر جاتا ہے، اس کو پسینہ آتا ہے، مٹی لگتی ہے، اس کا جسم اس سے اسمیل آتی ہے، گھر جاتا ہے نہا لیتا ہے، جسم کو دھو لیتا ہے، پھر اگلے دن جاتا ہے اور پھر یہی ہوتا ہے، مٹی پسینہ، پھر اس کے اسمیل آتی ہے، پھر گھر جاتا ہے، پھر نہا لیتا ہے، دھو لیتا ہے، اسی طرح بار بار ہوتا ہے۔ تو کیا وہ نہانا چھوڑ دے؟ وہ کہ یہ کیا بات ہے، میں گھر سے نکلتا ہوں، مجھے مٹی لگتی ہے، مجھے پسینہ آتا ہے، میرے جسم سے اسمیل آتی ہے، تو میں نے نہانا ہی نہیں۔ کتنی بے وقوفی کی بات ہے بھائی، وہ آتی رہے گی، تم نہاتے رہو، تم اپنا کام کرتے رہو، ہمارا تو کام توبہ کرنا ہے، توبہ کرتے رہو، کرتے رہو توبہ، گناہ نہیں چھوٹتے تو اللہ سے توبہ کرنا بھی نہ چھوڑیں۔ اپنے نفس کے ساتھ ضد لگا لیں کہ نفس تو نے نہیں مجھے گناہ چھوڑنے دینا نا، ٹھیک ہے پھر میں بھی توبہ نہیں چھوڑوں گا، میں بھی اس رب کا دامن نہیں چھوڑوں گا، تو جو مرضی کر لے، کروا لے گناہ، ہو جائے مجھ سے گناہ، گروں گا، پلٹوں گا، شرمندہ ہوں گا، ندامت ہوگی، مجھے میرے منہ پہ سیاہی ہوگی، لیکن اسی منہ کے ساتھ میں اس رب کے سامنے جاؤں۔ اپنے آپ کے ساتھ ہی نیت کر لے، جائیں تو کہاں جائیں، رب تو ایک ہی ہے نا، ماں تو ایک ہی ہوتی ہے، ماں کے علاوہ تو بندہ کسی اور کو ماں تو نہیں بناتا۔ ماں کے ساتھ جیسا بھی مسئلہ خراب ہو جائے، رب تو رب کتنا دور جائیں گے آپ، جتنے رب کی رحمی تمہارے گناہوں کی نا، پھر اس کے بعد میں توبہ قبول نہیں کروں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کیا کرے کہ پوری زمین کی سپیس، کہ پوری کائنات کی سپیس بھر جائے اس کے گناہوں سے، کہ اگر بندہ جو ہے وہ اتنے گناہ لے کے توبہ کے لیے آئے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس سے زیادہ مغفرت لے کے تم سے آ کے ملوں گا، اور نہ صرف تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، فلا ابالی، اور مجھے کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کی ذات ہوا کہ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، آپ جتنے مرضی گناہ کرو، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھے گا کہ اللہ آپ نے اس کے اتنے گناہ کیوں معاف کر دیے تھے، اللہ کہتے ہیں میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں، فلا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تو اتنے بڑے ہیں، تو ہمارے گناہ کتنے سے پتے پتے سے تو گناہ ہے، آپ معافی مانگو گے تو کیا معاف نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیتے، تو توبہ کرنا نہ چھوڑیں، کیونکہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے، ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے، موت تک ہم ایسے ہی رہیں گے، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا، ہر بندے سے گناہ ہوتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جن کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے اور ہم وہ کر رہے ہوتے۔ دیکھو زہر، اگر آپ ایک زہر کھا لو اور آپ کو نہ پتا ہو کہ یہ زہر ہے تو کیا وہ زہر آپ کے جسم پہ اثر نہیں کرے گا؟ کرے گا، چاہے نہ بھی پتا ہو پھر بھی اثر کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بغیر جانے بھی کوئی گناہ کرے، وہ گناہ بھی اس کی روح پر اثر کرتا ہے، چاہے اس کو نہیں پتا تھا۔ بھائی پتا کرنا چاہیے تھا نا، تمہیں دین پڑھنا چاہیے تھا، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا چاہیے تھا، اچھی مجالس میں بیٹھنا چاہیے تھا، تاکہ پتہ لگتا کہ بھئی یہ گناہ ہے۔ تو اس لیے توبہ سے پیچھے نہیں ہٹنا ہوتا، اللہ سے مانگتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، اللہ سے توبہ کرتے رہے۔ توبہ ایک مستقل عبادت ہے،
ہمارے شیخ فرماتے ہیں توبہ ایک مستقل عبادت ہے، اس کے لیے گناہگار ہونا بھی ضروری نہیں ہے، یعنی کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو گناہگار شخص ہو وہی توبہ کرے، بلکہ توبہ اپنے آپ میں ایک مستقل عبادت ہے، اور اس کی مثال غسل کی طرح ہے۔ اس ٹائم موبائل فون آپ کی لائف کا پارٹ ہے، اگر موبائل فون نہیں ہے تو اٹ سیمز لائک کہ آپ کی لائف ہی نہیں ہے۔ اگر آپ سے ایک ہفتے کے لیے موبائل فون لے لیا جائے تو آپ بن پانی کے مچھلی کی طرح تڑپو، ایسے ہی ہوتا نا کہ موبائل کے ساتھ اتنی جان ہماری ٹک جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ صرف اللہ توبہ کی محبت کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ کی محبت تو انبیاء کے لیے، اللہ کی محبت تو نیکوکاروں کے لیے، صحابہ کے لیے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے لیے، حضرت مجدد علی ثانی رحمہ اللہ کے لیے، ان اللہ والوں کے لیے، محدثین کے لیے، امام بخاری کے لیے ہے، یہ آئمہ حضرات کے لیے جو نیک لوگ اتنے گزرے ہیں، تو ان حضرات کے لیے اللہ کی محبت۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم جیسے گناہ گاروں سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں، اور یحب محبت کا لفظ ہے، اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ محبت کرتے ہیں کس سے؟ کیا تم نے بڑی نیکیاں کی؟ نہیں، اس سے کہ جو گناہ کر کے توبہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ اللہ محبت بھی کرتے ہیں۔ انسانوں میں ایسے نہیں ہوتا، معاف کر کے کوئی محبت نہیں کرتا، لیکن اللہ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، اتنی محبت کرنے والے اللہ۔ اچھا، پھر ہمارے ہاں ایک نیا مسئلہ ہے، کہتے ہیں جی حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، حقوق اللہ کا خیال، حقوق العباد کا خیال رکھو۔ اچھا، اس بات کو بھی غلط کانٹیکسٹ میں یوز کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایک آیت ایسی بتا دیں کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد کا خیال رکھو، کسی بھی جگہ نہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حقوق اللہ جو ہے یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقوق اللہ معاف کرتے ہیں کن کے؟ جو اس کی معافی تو مانگے، جو معافی مانگے تو معاف ہوگا نا، اس معافی نہ مانگے وہ کیسے معاف ہوگا؟ اور معافی کی جو شرائط ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بندے تو ایک دفعہ معاف کرے گا، میں تجھے معافی مانگے گا، میں تجھے معاف کر دوں گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ بار بار اللہ کا حکم توڑا جائے؟ اٹس لائک کہ آپ کے گھر میں آپ کی مدر جو ہے نا وہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ اب آپ یہ کہو کہ بھئی میری والدہ جو ہے نا وہ تو سب سے زیادہ محبت کرتی ہیں، وہ تو مان ہی جائیں گی، سب سے جلدی میری والدہ مانتی ہیں، تو چلو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ان کی بات نہیں مانتا، باقیوں کی بات مان لیتا ہوں، کیونکہ میری اماں تو مان ہی جاتی ہے۔ تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ تو بڑی بغیرتی کی بات ہوگی، بڑی بے وفائی کی بات ہوگی کہ تم نے محبت کا کیا صلہ دیا ہے، کیا صلہ دی ہے؟ اگر وہ تمہاری ماں تم سے محبت کرتی ہے اور وہ سب سے جلدی مان جاتی ہے تو تمہیں سب سے زیادہ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو لیکن ہم یہ شیطان ایسا ایکسکیوز دے دیتا ہے، شیطان کے 70,000 سے زیادہ نورانی جال ہیں اس میں وہ انسان کو پھنساتا ہے، تو اس طرح کا نورانی جال ایک دے دیتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ حقوق العباد میں سب سے زیادہ جس کا حق ہے ہم پہ وہ کون ہے؟ وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ تو ان کا حق ہے ہم پہ، تو ہم ان کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، اور ہم ان کی آنکھوں کو دکھا رہے ہوتے، نماز نہ پڑھتے، تو ہم انہی کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے، پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ جو توبہ ہوتی ہے نا یہ مستقل ایک عبادت ہوتی ہے، اس کو کرنا ہوتا ہے، اس کو مستقل کرنا ہوتا ہے، مستقل کرنا ہوتا ہے، اس لیے کثرت سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور توبہ یہ صرف استغفر اللہ تسبیح کا نام نہیں ہے، جب تک یہ جو شرائط ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، جب تک اس کیفیت کے ساتھ آپ استغفار نہیں پڑھو گے نا تو آپ کو اس کا فائدہ، اس کی وہ تاثیر ہی نہیں فیل ہوگی۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، نہ صرف بلکہ مشائخ فرماتے ہیں کہ نہ صرف گناہوں پہ توبہ کرو بلکہ اپنی نیکیوں پہ بھی توبہ کیا کرو، کہ کیا پتا ہماری نیکیوں میں کہاں کہاں کمیاں رہ گئی۔ جو شخص اپنی نیکیوں پر توبہ کرتا ہے یعنی کہ اس نیت کے ساتھ اللہ جو کمی کوتاہی رہ گئی وہ معاف فرما دے، اس سے بھی اللہ بڑی محبت کرتے ہیں، اس کو اللہ مزید نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ جس نیکی کے بعد استغفار کر لیا جائے
تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول فرما لیتے ہیں، یعنی کہ جو اس میں کمی بیشی اللہ معاف فرما دیتے. تو اس لیے توبہ کو کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، اس میں مورال ڈاؤن نہیں کرنا ہوتا ہے، یہ پارٹ ہے آپ کا، کرنا ہی کرنا ہے، کرتے رہے. پھر ہماری زندگی میں اتنی مشکلات ہیں، اسٹارٹنگ 3 لمحوں میں سے پاکستان گزر رہا ہے، انٹرنیشنل ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے. تو یاد رکھیں یہ جو مہنگائی ہے یا یہ جو کچھ ہے یہ اس دنیا میں ہے، اللہ کے عرش پہ نہیں ہے. اللہ کے عرش پہ کسی قسم کی مہنگائی نہیں ہے، اللہ کے عرش پہ کسی قسم کی بے روزگاری نہیں ہے. یہ حالات جو ہیں یہ استغفار سے بدلتے ہیں، یہ توبہ کرنے سے بدلتے ہیں. یعنی کہ آپ اس کو آسان الفاظ میں سمجھ لو کہ آپ اللہ کو بزنس دیتے ہیں، تو یہ استغفار سے توبہ سے ہوتا ہے، توبہ سے حالات بدلتے ہیں. کر کے تو دیکھیں، کیا حضرت یونس علیہ السلام کے حالات توبہ سے نہیں بدلے؟ یعنی کہ جب انہوں نے آیت کریمہ پڑھا تو کیا اسے حالات نہیں بدلے؟ تو پاکستان بھی تو ایک مسائل کی مچھلی کے پیٹ میں ہے نا. تو جب سب لوگ توبہ کریں گے اور کنسسٹنسی کے ساتھ کریں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ توبہ نہ کرنے والے اور کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سیم معاملہ کرے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ آپ کے لاجک میں چیز آتی ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ نہ کرنے والوں کے ساتھ بھی اسی طرح ڈیل کر رہے ہیں جیسے توبہ کرنے والوں کے ساتھ ڈیل کریں؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا. ظاہر سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ڈفرینس آئے گا، کیونکہ قرآن کا وعدہ. تو اسی طرح اگر آپ توبہ کرو گے، نیکی تقویٰ کا رستہ اختیار کرو گے، نگاہوں کی حفاظت کرو گے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی اسی طرح ڈیل کریں جیسے نافرمانوں کے ساتھ ڈیل کریں. اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے. دیکھو نا، یہ تو ایک سمپل سی لاجک ہے. اب میری مثال کے طور پہ 2 لوگ ہیں، ایک بہت زیادہ میری بات مانتا ہے اور ایک میری بات بالکل نہیں مانتا. کیا میں دونوں کے ساتھ سیم ڈیل کروں گا؟ ایسا نہیں ہے نا. ڈیفینیٹلی جو بندہ آپ کی بات مانتا ہے، تو اسی طرح جو بندہ اللہ رب العزت کی مانے گا، کیا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں نوازیں گے؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ پورے ملک کے لیے مہنگائی ہوگی، پورے ملک کے لیے پریشانی ہوگی، لیکن توبہ کرنے والوں کو اللہ بچائیں گے. کیسے بچائیں گے یہ اللہ جانتا ہے، کیسے بچائیں گے اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ بچائیں گے ضرور. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اب اللہ تعالیٰ حالات کو کیسے پھیر دیں وہ اللہ جانتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی یہ عمران خان کرپٹ ہے یا نواز شریف صاحب کرپٹ ہیں یا زرداری کرپٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ سب آپ کے پولیٹیکل نظریات ہیں، آپ رکھو، اس کو کنٹینیو کرو. جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ریشنل تھنکنگ دی ہے آپ اس کو پرسیو کرو، اپنی عقل کو استعمال کرو، لیکن پہلے اپنے اندر بھی تو جھانکو. ہمارا تو ریڑھی والے سے لے کے کرپشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، ہمارے تو چھوٹے لیول پہ کرپشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. ہمارے اپنے اندر اخلاق کی کرپشن ہے، ہمارے اپنے کردار میں کرپشن ہے. کیا ہم لوگ اپرچونسٹ نہیں ہوتے؟ جب ہمیں گناہ کا موقع ملتا ہے تو ہم گناہ نہیں کر رہے ہوتے؟ وہ بھی تو یہی کر رہے ہیں جیسے ہمیں ویسے اوپر آئے ہیں. تو اس لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ضروری ہے. تو کثرت کے ساتھ اپنی لائف کا معمول بنا لیں کہ جو مرضی ہو جائے توبہ نہیں چھوڑنی، توبہ نہیں چھوڑنی. گناہ چھوٹے یا نہ چھوٹے توبہ نہ چھوڑیں. ضد لگا لیں شیطان کے ساتھ، ضد لگا لیں اپنے نفس کے ساتھ، ٹھیک ہے مجھ سے گناہ نہیں چھڑوا رہا نا، ٹھیک ہے میں بھی اللہ کا دامن نہیں چھوڑوں. دیکھو ایک مثال ہے کہ آپ کے 2 اکاؤنٹس ہیں، ایک نیکیوں کا اکاؤنٹ ہے، ایک برائیوں کا اکاؤنٹ ہے. اب کیا ہوتا ہے، نیکیوں کا اکاؤنٹ ایسے ایسے آپ کا بڑھ رہا ہے، آپ گناہ کرتے ہو تو گناہوں کا اکاؤنٹ بھی ایسے اوپر آتا ہے. اب کیا ہے، دونوں ایسے ایسے جا رہے ہیں. اب آپ توبہ کرتے ہو نا تو یہ نیچے آ جاتا ہے، 0 پہ ہو گیا. لیکن یہ تو آپ کا چل رہا ہے نا، یہ آپ کا چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے. اچھا پھر آپ سے گناہ ہوں گے، یہ تھوڑا سا اوپر آئے گا، پھر آپ توبہ کرو گے، پھر یہ نیچے ہو جائے گا اور یہ مزید آگے جاتا رہے گا، جاتا رہے جاتا رہے. شیطان آپ کے ساتھ کیا ٹرک پلے کرتا ہے کہ جیسے ہی آپ سے توبہ ٹوٹتی ہے نا تو وہ آپ کو نا پرانے گناہ بھی یاد کرواتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھ وہ جو سارے اکاؤنٹ جو اللہ نے معاف کر دیے تھے وہ بھی ذہن میں رہتا ہے، دیکھو جی تمہارے تو توبہ ہی نہیں قبول ہوئی، تمہاری تو توبہ ہی نہیں قبول ہوئی. جبکہ وہ توبہ قبول ہو چکی ہوتی ہے، وہ گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہوتے ہیں. شیطان آپ کے جو نیکی ہے نا وہ آپ کو 0 کر کے دکھاتا ہے اور گناہوں کو اتنا بڑا کر کے دکھاتا ہے، پھر آپ کو مایوسی میں ڈالتا ہے. یہ شیطان کا حربہ ہے.
بھائی اب آپ لوگ مثال کے طور پہ موبائل فون یوز کرتے ہیں، موبائل فون میں اکثر میموری فل ہو جاتی ہے، میسیجز آتے ہیں میموری فل ہو جاتی ہے، تو کیا کرتے ہو؟ موبائل کو پھینک دیتے تو میموری فل ہوگی، ڈیلیٹ کر دیتے ہو، پھر آ جائیں پھر میموری فل ہو جائے پھر ڈیلیٹ کر دیتے ہو، پھر آ جائے پھر میموری فل ہو جائے پھر ڈیلیٹ کر دیتے ہو۔ آپ اس سے یہ تو نہیں ہوتا آپ کہتے ہو کہ یار یہ کیا ہے، بس مطلب جو ہے نا بس یہ بس میں موبائل ہی توڑ دوں، ایسا تو نہیں ہوتا بھائی۔ آپ کو ڈیلیٹ کرنے کی کوئی لمیٹیشن تو نہیں لگائی ہوئی نا، جتنے مرضی دفعہ آپ ڈیلیٹ کرو، تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو کوئی لمیٹیشن نہیں لگائی، چاہے آپ 1,00,000 دفعہ توبہ کرو، 10 لاکھ، 1 کروڑ، 1 ارب دفعہ توبہ کرو، اللہ نے کوئی لمٹ لگائی نہیں۔ اچھا اب کیا ہوگا جب آپ کے اکاؤنٹ ایسے چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا، موت کا وقت قریب آئے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کا نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی اور گناہ کم ہوں گے، کیونکہ آپ معافی بھی تو مانگ رہے تھے نا ساتھ ساتھ، تو کیا ہوگا؟ ڈفرنس بہت زیادہ ہوگا، الٹیمیٹلی خیر کا معاملہ ہوگا۔ روز قیامت ایک شخص آئے گا کہ جس کی ساری زندگی ایسی ہوگی، گناہ پھر توبہ، گناہ پھر توبہ، گناہ پھر توبہ، لیکن ایک صلاحیت ہوگی اس کے اندر، ایک چیز ہوگی اس کے اندر کہ اس نے توبہ نہیں چھوڑی ہوگی، جتنی دفعہ بھی گرا ہوگا نا اتنی دفعہ اٹھ جائے گا، جتنی دفعہ بھی گرا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کے مسکرائیں گے، کہیں گے میرے فرشتوں یہ میرا بندہ ہمت نہیں ہارا، اس کو جنت میں، اس کے لیے جنت کا معاملہ ہوگا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نا ایک بندے کو بلائیں گے روز قیامت، اور اس کے اوپر نا ایک ایسے آپ سمجھو اسکرین آ جائے گی، ایک خیمہ ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ نا اس کو اس کی پوری لائف کی نا فلم دکھائیں گے، دیکھ تو نہیں یہ گناہ کی، اب وہ اپنے گناہوں کو اپنی فلم کو اسکرین پہ دیکھ رہا ہوگا، اب وہ گناہ جو اس نے کیے، چاہے اکیلے میں چاہے سب کے سامنے، وہ سارے اس کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، دیکھتے 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 اس کو خیال آئے گا اب تو میں گیا، اتنے گناہ یہ میں نے کر دیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کو سارے دکھائیں گے، وہ بندے کو یقین ہو جائے گا بس اب میں گیا، اللہ تعالیٰ کہیں گے جا میرے بندے تو مجھے پیارا ہی پڑا، جا میں نے تیرے ماں، اتنے پیار کرنے والے رب، پھر ہم اس کو چھوڑ دیں، پھر ہم اس کو چھوڑ دیں، کہاں چلے جاؤ گے؟ کتنے گناہ کر لو، مثال کے طور کتنے گناہ کر لو گے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کتنا کچھ کر لو گے، الٹیمیٹلی کرنے کے بعد پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ گناہ کے اندر لذت ہے، سکون نہیں ہے، تھوڑی دیر کی لذت ہے لیکن سکون نہیں ہے، اس جو تھوڑی دیر کی لذت ہوتی ہے نا اس کے بعد اس سے کئی گنا زیادہ بے چینی ہے، کئی گنا زیادہ بے چینی ہے، تو جتنے مرضی گناہ کر لو جو آپ سوچ سکتے ہو، الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ بھائی لوٹنا تو اللہ کے پاس ہی ہے، تو کیوں نہ پہلے لوٹ جائیں، تھوڑا سا برداشت کر لیں، تھوڑا سا خود کو روک لیں، تھوڑا سا چیزوں کو چھوڑ دیں، تو وہ رب اتنا خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک شخص ہو، یعنی کہ توبہ کرنے پہ اللہ خوش کتنے ہوتے ہیں کہ ایک شخص ہو وہ صحرا میں ہو، آپ جانتے ہو پرانے دور میں جو صحرا ہوتے تھے کیسے عجیب، ابھی بھی ایسے ہی ہے، تو اور اس کا سارا زیادہ راہ، یعنی کہ اس کا جتنا سامان ہے کھانا پینا پانی وہ سارا اس کے کیمل میں لگا ہو، اب وہ آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے لیٹے اور جیسے ہی آنکھ کھلے تو دیکھے اس کا اونٹ غائب ہے، اب اس کا سارا سامان غائب ہے، اب وہ ادھر ادھر ڈھونڈتا ہے دیکھتا ہے کہیں اس کو اونٹ نظر آ جائے، اس کا اونٹ نہیں نظر آتا، نہیں نظر آتا، اب کیا ہوتا ہے کتنا پریشان ہوگا، اب اس کو یقین ہو گیا کہ میں یہی مروں گا، نہ پینے کا پانی ہے نہ کھانے کو کوئی چیز ہے، سواری بھی گئی، صحرا عبور کر نہیں سکتا، صحرا تو کوئی مطلب کلو میٹر کئی میل بڑے صحرا ہوتے، تو اب وہ پریشان ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنی موت کے انتظار میں آنکھوں پہ ایسے ہاتھ رکھ کے نا لیٹ جاتا ہے کہ بس اب تو میری موت ہے، اور آنکھیں بند کر لیتا ہے، ایک دم سے اس کی آنکھ ہوتی ہے تو دیکھا اس کا اونٹ سامنے کھڑا ہوتا ہے، سوچو کتنا خوش ہوگا، کتنا خوش ہوگا، بلکہ ایک صحیح مسلم میں روایت ہے کہ وہ اتنا خوش ہوگا کہ وہ کہے گا کہ اے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ، یعنی کہ اپنی خوشی میں اتنا اوور ویلم ہو جائے گا کہ الٹ الفاظ بول دے گا، یعنی کہ اس کا مطلب کانشیسلی نہیں انکانشیسلی، کہ اس کو خوشی اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کی عقل اور ایموشن سے بھی زیادہ
حاوی ہو کے وہ الٹے الفاظ بول دے کہ اللہ تو میرا رب، میں تیرا، تو میرا بندہ میں تیرا رب، یعنی کہ الٹے الفاظ بول دے گا. یعنی کہ یہ ایک ایگزامپل بتائی گئی کہ اتنی زیادہ خوشی ہوگی اس کو. تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ توبہ کرے. تو سوچو جب آپ توبہ کرو گے اور اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوگی تو کیا اللہ آپ کی دعائیں قبول نہیں کریں گے؟ پھر شیطان کہتا ہے کس منہ سے توبہ کرنے آئے، تم ابھی تو گناہ کر کے آؤ پھر توبہ کرنے آئے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ او بھائی شرم گناہ کرتے وقت کرنی ہوتی ہے، توبہ کرتے وقت نہیں کرنی ہوتی. ہمارے ساتھ الٹ ہوتا ہے، گناہ کرتے وقت شرم کرتے نہیں، توبہ کرتے وقت ساری شرمیں آ رہی ہوتی. شیطان ایسے پلے کرتا ہے. ہمارے شیخ کہتے ہیں توبہ کو نا مسئلہ نہ بناؤ، بس جیسی خیال ہے فوراً توبہ کرو، مسئلہ نہ بنایا کرو اس کو، فوراً توبہ کرو، دل ہی دل میں کہہ دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی. لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام بارش کی دعا کر دیں. موسیٰ علیہ السلام جو تھے اور سب کو اکٹھا کیا، ساری قوم اکٹھی ہوئی، دعا کی اے اللہ بارش کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے دل میں وحی دی کہ اس مجمع میں ایک ایسا بندہ ہے بڑا گناہ گار ہے، اس کی وجہ سے یہ بارش نہیں ہو رہی، تو وہ اس مجمع سے نکل جائے تو پھر بارش ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ بھائی اس مجمع میں کوئی ایک شخص ہے بڑا گناہ گار ہے، رب کہتا ہے کہ وہ نکل جائے نا پھر بارش ہو جائے گی. تو ابھی یہ کہا ہی تھا، تھوڑی دیر میں بارش شروع ہوگی. تو اللہ کی طرف اور مجمع میں سے کوئی بھی نہیں نکلا. تو اب سارے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے یہ کیا ہوا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ کیا ماجرا ہے، آپ نے تو فرمایا تھا کہ وہ بندہ نکل جائے تو پھر بارش ہوگی. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اس نے دل میں توبہ کر لی، اس نے دل میں توبہ کر لی تھی. سوچے کتنا بڑا گناہ گار ہوگا کہ اس کی وجہ سے پورے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، کتنا بڑا گناہ گار ہوگا. تو اب کہا کہ موسیٰ اس نے توبہ کر لی. تو پوچھا کہ یا اللہ بتائیں تو صحیح بندہ کون ہے. کہا موسیٰ جب گناہ کرتا تھا تب راز نہیں کھولا، اب توبہ کر لی اب کیسے راز کھول. تو وہ رب اتنی محبت کرنے والا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ پر استقامت نصیب فرمائے، مستقل توبہ کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں. کبھی زندگی میں خوشحالی ہو تب بھی استغفار کریں، زندگی میں کبھی پریشانیاں مشکلات ہوں تب بھی استغفار کریں. جو استغفار کرتا ہے اللہ اس کے حالات بدل دیتے ہیں. وہ بڑی سے بڑی مشکل میں ہو، زندگی کے تمام راستے بند ہو جائیں، یہ استغفار ہوتا ہے، یہ توبہ ہوتی ہے جو بندے کو اسکیپ میں دے دیتی ہے، ایگزٹ مل جاتا ہے، راستے کھل جاتے ہیں، رزق کی برکتیں ہو جاتی ہیں. تو روزانہ کم سے کم 200 دفعہ دن میں روزانہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو پڑھ لیا کریں. اس اپنے گناہوں کو سوچ کے ندامت کے ساتھ اور آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ یہ پڑھتے رہا کریں. ایک شیخ فرماتے ہیں کہ توبہ پر استقامت کرنی ہے، اگر تم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، تم نیک نہیں ہو رہے، تو تم ایسے کیا کرو کہ تم سونے سے پہلے دعا کر لیا کرو کہ اے اللہ میں نیک نہیں ہو پا رہا، اللہ آپ مجھے نیک بنا دو. فرماتے ہیں 40 دن نہیں گزریں گے تم اپنے اندر تبدیلی محسوس کرو گے. اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ سونے سے پہلے یہ دعا کر لیا کریں، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں. آپ اللہ سے دعا تو کرنا شروع کرو نا. توبہ پر استقامت کے لیے 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک نیک صحبت جیسے کہ ویکلی مجالس ہوتی ہے نا. تو میں بھی جب اسی طرح سے چینج ہو رہا تھا اور ساری ایک جرنی میں، ابھی بھی جرنی میں ہی ہوں اور ابھی بھی کوشش ہے کہ ابھی بھی نیک ہو جاؤں. لیکن جب یہ سٹارٹ کی تھی تو ایک چیز پکڑی تھی اور وہ تھی مجلس. مجھے ہوتا تھا کہ یار ہفتے میں ایک دفعہ میرے شیخ کی مجلس ہوتی ہے تو میں نے وہاں لازمی جانا، پورا ہفتہ جو مرضی فنکاریاں کروں، لیکن مجلس میں لازمی پہنچتا تھا. اور اس کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا کہ 1 سال 1.5 سال تو تھوڑی سی چینجنگ ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ اسی کی برکت سے چینج ہوگی. تو اس طرح اسٹے کنیکٹڈ. کم سے کم یہ ہوگا کہ آپ کو ہفتے میں تو ایک دفعہ ہوگا نا کہ یار چلو ہفتے میں ایک دن ریمائنڈر مل جائے، ایک دن تو چلو توبہ کر لیں گے نا. اور پتہ نہیں کس وقت کی توبہ اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ دل کی کائی پلٹ دے. جیسے یہاں پہ ہماری فرائیڈے کی مجلس ہوتی ہے، کم سے کم ہفتے میں ایک دفعہ لازمی مجلس کو پکڑ لیں اور اسی طرح کسی شیخ سے تعلق بنا لیں
کہ کسی سے بیعت ہو کے ذکر کریں، اس سے بھی توبہ پر استقامت حاصل ہو جاتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ کا رابطہ رہتا ہے، جتنا زیادہ آپ نیک لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے، انشاءاللہ توبہ پر استقامت ہو جائے گی۔ تو اس لیے توبہ کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔